السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے احد کی لڑائی، بدلے کی لڑائی کے لیے قریش کی تیاریاں۔ مکہ والوں کو بدر کی لڑائی میں جو پسپائی اور اپنے بڑوں کے قتل کا جو دکھ سہن کرنا پڑا تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف غم اور غصے سے کھول رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مرنے والوں پر آہ واہ کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی دکھانے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلمان ان کے رنج اور غم کی زیادتی کا اندازہ نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے بدر کی لڑائی کے بعد سروسمتی سے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے بھرپور لڑائی لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرے اور اپنے بھڑکے غصے کو تسکین دے، اور اس کے ساتھ ہی اس قسم کی لڑائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں قریش کے سرداروں میں سے اکرمہ بن ابو جہل، سفیان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ جوش میں اور سب سے آگے تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو بدر کی لڑائی کی وجہ سے بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس کا سارا مال جنگی خرچوں کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگو، تمہیں محمد نے کڑا جھٹکا دیا ہے اور تمہارے چنے ہوئے سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس لیے ان سے لڑنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کا یوگ 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھا، لڑائی کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری: جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے تو یہ خرچ تو کریں گے، لیکن پھر یہ ان کے لیے حیرانی کی وجہ ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے سوئم سیوا کے روپ میں جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش، کنانہ اور تہامہ کے لوگ لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے اس ادیش کے لیے لوبھ لالچ دلانے کی بہت سی شکلیں اپنائیں، یہاں تک کہ ابو عجہ نامی کبھی جو بدر کی لڑائی میں قید ہوا تھا اور جس سے اللہ کے رسول نے یہ وعدہ لے کر کہ وہ اب آپ کے خلاف کبھی نہیں اٹھے گا، احسان کے طور پر بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے کا کام کرے، اور اس سے یہ وعدہ لیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ و سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کو پالے پوسے گا۔ چنانچہ ابو عجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے وعدے کو پیٹھ پیچھے ڈال کر بھاوناؤں کو ابھارنے والی کویتاؤں دوارا قبیلوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اسی طرح قریش کے ایک اور قوی مصعب بن عبد مناف جمحی کو اس مہم کے لیے
तैयार किया। इधर अबू सुफियान ने ग़ज़वा सवीक से नाकाम व नामुराद बल्कि रसद के सामान की एक बहुत बड़ी मात्रा से हाथ धोकर वापस आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उभारने और भड़काने में कुछ ज़्यादा ही सरगर्मी दिखाई। फिर आखिर में सरिया ज़ैद बिन हारिसा की घटना से कुरैश को जिस संगीन और आर्थिक रूप से कमर तोड़ घाटे से दो चार होना पड़ा और उन्हें जितना ज़्यादा दुख और गम पहुंचा, उसने आग पर तेल का काम किया और इसके बाद मुसलमानों से एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए कुरैश की तैयारी की रफ्तार में बड़ी तेज़ी आ गई। कुरैश की फ़ौज, लड़ाई का सामान और कमान। चुनाचे साल पूरा होते होते कुरैश की तैयारी पूरी हो गई। उनके अपने लोगों के अलावा उनके साथी और मित्र कबीलों को मिलाकर कुल 3000 की फ़ौज तैयार हुई। कुरैशी सरदारों की राय हुई कि अपने साथ औरतें भी ले चले ताकि उनकी इज्जत व आबरू को बचाए रखने का एहसास कुछ ज़्यादा ही वीरता के साथ लड़ने की वजह बने। इसलिए इस फौज में कुछ औरतें भी शामिल हुई जिनकी तादाद 15 थी। सवारी के लिए और माल ढोने के लिए 3000 ऊंट थे और फौज के लिए 200 घोड़े। इन घोड़ों को ताज़ा दम रखने के लिए इन्हें पूरे रास्ते बाजू में ले जाया गया, यानी इन पर सवारी नहीं की गई। सुरक्षा शस्त्रों में 700 कवच थे। अबू सुफियान को पूरी फौज का सेनापति मुकर्रर कर दिया गया। फौज की कमान खालिद बिन वलीद को दी गई और इक्रिमा बिन अबू जहल को उनका सहयोग बनाया गया। झंडा तयशुदा कायदे के मुताबिक कबीला बनी अब्दुद्दार के हाथ में दिया गया। मक्के की फौज चल पड़ी। इस भरपूर तैयारी के बाद मक्के की फौज ने इस हालत में मदीने का रुख किया कि मुसलमानों के खिलाफ गम व गुस्सा और बदले की भावना उनके दिलों में शोला बनकर भड़क रही थी। इससे अंदाज़ा हो रहा था कि आने वाली लड़ाई में कितनी कुरेज़ी और तेज़ी पैदा होने वाली है। मदीने में सूचना। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश की इन सारी चलत फिरत सरगर्मियों और जंगी तैयारियों का बड़ी मुस्तैदी और गहराई से अध्ययन कर रहे थे। चुनाचे जैसे ही यह फ़ौज हरकत में आई, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ख़त के ज़रिए उसका पूरा विवरण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का दूत संदेश पहुंचाने में बड़ा फुर्तीला साबित हुआ। उसने मक्का से मदीना तक कोई 500 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 3 दिन में तय करके उनका पत्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। उस वक्त आप मस्जिद काबा में तशरीफ़ रखते थे। यह पत्र हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। आपने उन्हें राजदारी बरतने की ताकीद की और झट मदीना तशरीफ़ लाकर अंसार और मुहाजिरों के सरदारों के सलाह व मशवरा किया। आपातकालीन स्थिति के मुकाबले की तैयारी। इसके बाद मदीना में आम लामबंदी की स्थिति पैदा हो गई। लोग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर वक्त हथियार बंद रहने लगे। यहाँ तक कि नमाज में भी हथियार अलग नहीं किया जाता था। उधर अंसार की एक छोटी सी टुकड़ी जिसमें साद बिन मुआज, उसैद बिन हुज़ैर और साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु थे,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گئی۔ یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے۔ کچھ اور ٹکڑیاں اس خطرے کو دیکھتے ہوئے کہ غفلت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے، مدینے میں داخلے کے الگ الگ راستوں پر تعینات ہو گئی۔ کچھ دوسری ٹکڑیوں نے دشمن کی گتیویدھیوں کا پتہ لگانے کے لیے جاسوسی کا کام شروع کر دیا۔ یہ ٹکڑیاں ان راستوں پر گشت کرتی رہتی تھیں جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا۔ مکہ کی فوج مدینہ کی تلوٹی میں۔ ادھر مکے کی فوج جانے پہچانے راجمارگ پر چلتی رہی۔ جب ابوا پہنچی تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے یہ پرستاؤ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر اکھاڑ دی جائے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتیجے نکل سکتے تھے، اس کے ڈر سے سرداروں نے یہ پرستاؤ منظور نہیں کیا۔ اس کے بعد فوج نے اپنا سفر پہلے کی طرح جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر پہلے عقیق کی گھاٹی سے گزری، پھر کسی قدر دائیں اور کترا کر احد پہاڑی کے قریب عینین نام کی ایک جگہ پر، جو مدینہ کے اتر میں کنات گھاٹی کے کنارے ایک اوسر زمین ہے، پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جمعہ کا دن 6 شوال سن 3 ہجری کی گھٹنا ہے۔ مدینے کی رکشاتمک رننیتی کے بارے میں ہم کل جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔